السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد مدثر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فیکٹس۔ ناظرین، خلا یعنی کہ سپیس میں جانا مشکل ہی نہیں بلکہ خطرناک سفر بھی ہے۔ سپیس میں جانے سے پہلے خلاباز 1000 بار سوچتے ہیں کیونکہ وہاں پر جان بھی جا سکتی ہے، اور اب تک 18 لوگوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ آج ہم ایک ایسے شخص کی کہانی کے بارے میں جانتے ہیں جو کہ خلا کے اندر اور زمین پر آتے ہوئے اس کی موت واقع ہو گئی تھی اور وہ خلا سے زمین پر گر گیا تھا۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایک بار آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کر دیں۔ اس شخص کا نام تھا ولادیمیر کوماروف، اور ولادیمیر 1927 میں رشیا میں پیدا ہوا تھا۔ اس وقت رشیا کو سوویت یونین کہا جاتا تھا۔ صرف 15 سال کی عمر میں ہی ولادیمیر ایک پائلٹ بن چکا تھا۔ ناظرین، 1955 میں رشیا اور امریکہ میں ایک مقابلہ شروع ہو گیا تھا۔ یہ مقابلہ خلا میں جانے کا تھا۔ دونوں ملک اپنا سپیس پروگرام شروع کرنا چاہتے تھے۔ سپیس میں انسانوں اور جانوروں کو بھی بھیجا جا رہا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب سپیس میں تجربات ہو رہے تھے اور خلا میں جانا کسی بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسی دور میں کئی ایسٹروناٹ نے اپنی جان بھر بھی کھیل کر خلا جانے کا فیصلہ بھی کیا تھا، اور اسی وجہ سے کئی لوگ اپنی جان سے گئے تھے۔ ولادیمیر بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہیں۔ 1964 میں ولادیمیر اپنی پہلی سپیس فلائٹ کامیابی سے آپریٹ کر لی تھی۔ خلا میں جانے کے بعد ولادیمیر کافی مشہور بھی ہو گئے تھے۔ ناظرین، 1967 میں رشیا نے ایک سپیس مشن بھیجنے کا پلان بنایا۔ اس مشن میں ولادیمیر کو بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ولادیمیر کو اپنی سپیس شٹل کو سپیس میں لے جا کر سپیس واک کرنی تھی، لیکن یہ کرنا انتہائی خطرناک تھا۔ دراصل کچھ عرصہ پہلے رشیا کے بھیجے گئی کئی شٹل تباہ ہو چکے تھے اور سپیس شٹل میں کئی خرابیاں پیدا ہو جاتی تھیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ولادیمیر جانا تھا کہ یہ مشن اتنا خطرناک ہے کہ اس کا زندہ بچ کے آنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ آدمی پیچھے نہیں ہٹ رہا تھا۔ کئی ایسٹروناٹ نے رشیا یعنی کہ سوویت یونین کو خط بھی لکھے کہ اس مشن کو ختم کر دیا جائے، مگر سوویت یونین اس خط کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت سوویت یونین اور امریکہ کی وار جاری تھی۔ رشیا کسی بھی قیمت میں امریکہ کو پیچھے چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس مشن کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس سپیس کرافٹ میں ولادیمیر سوار تھا اس میں 200 سے زائد خرابیاں تھیں اور اس نے تباہ ہونا ہی تھا۔ 22 اپریل 1967 کو ولادیمیر کو اپنے سپیس کرافٹ میں سوار ہوا۔ اگلے 24 گھنٹے تک اس نے 16 دفعہ زمین کا چکر لگایا۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ ولادیمیر بہت خوش تھا کہ میں اپنے مشن کو مکمل کر لوں گا، لیکن پھر کچھ بہت افسوسناک ہوا۔ اس کے سپیس کرافٹ کے سولر پینل، جس کی وجہ سے اس کے سپیس کرافٹ کو انرجی مل رہی تھی، وہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ ولادیمیر کو اس مشن کو فوراً ختم کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ولادیمیر راکٹ کرافٹ کی بریکس بھی خراب ہو گئی تھی۔ یہ زمین سے 23,000 فیٹ کی اونچائی پر تھا جب اس آدمی نے اپنا پیراشوٹ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کا پیراشوٹ کھول نہیں سکا۔ اس کا سپیس کرافٹ بے قابو ہو چکا تھا۔
24 اپریل 1967 کو زمین پر ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ولیڈیمیر وہ پہلا آدمی بن گیا جو سپیس کرافٹ میں ہی مارا گیا تھا۔ اس کے آخری ریمینز کو اٹھایا گیا اور اس کے دفنا دیا گیا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ یہ آدمی اتنی اونچائی سے گر رہا تھا، یہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا تھا۔ ولیڈیمیر کی رشیا کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا اور اس کو اے مین ہو فیل فرام سپیس کے ٹائٹل سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سپیس سے زمین پر گر گیا تھا۔ ناظرین، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔